اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ پر گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ حضرت کے عرس کا موسم بھی چل رہا ہے۔ آج ہزاروں عاشقین اور زائرین اور طالبین قطب مدار مکن پور دار النور کے اندر موجود ہیں۔ حاضرین، یہ فاطمی سید حضرت شاہ قطب الدین قطب مدار، قطب کے اوپر جو ہے ایک منزل ہوتی ہے جس کو قطب مدار کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ بندوں کی ہدایت کے لیے جب اپنی طرف سے بھیجتا ہے تو نبیوں کو بھیجتا ہے، اور جب اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا تو بندوں کی ہدایت کے لیے جو ہے پھر بندوں میں سے چننا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو مومن کامل ہیں ان میں سے چن کر اخیار کو لیا جاتا ہے۔ جو اخیار ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے بندوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں۔ پھر اخیار میں سے کچھ لوگ چن لیے جاتے ہیں جن کو ابرار کہا جاتا ہے، اور وہ بھی بندوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں اور بندوں کی جو ہے ہر جگہ مدد اور اعانت کرتے ہیں۔ پھر اخیار میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کچھ بندوں کو چن لیتا ہے جن کو ابدالان الہی کہا جاتا ہے۔ یہ بندے بھی جو ہے اللہ کے مخلوق کی مدد کرتے ہیں اور جگہ جگہ بندوں کی ہدایت بھی کرتے ہیں۔ ابدال ہمیشہ 40 ابدال جو ہے ہمیشہ ملک شام میں رہتے ہیں، اور ابدالان الہی اللہ کی وہ چنندہ مخلوق ہے کہ جہاں وہ قدم رکھ دیتے ہیں وہاں ہریالی اور سبزہ اگ جاتا ہے۔ تو زمین پر جو شادابی اور ہریالی جو دیکھ رہے ہو، یہ ان ابدالان الہی کے قدم کی برکت ہے جو علاقے سرسبز و شاداب ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ابدالان الہی میں سے کچھ بندوں کو چن لیتا ہے، ان کو بدلا کہا جاتا ہے۔ ابدال، ان میں سے جو بندے چنے گئے ان کو بدلا کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ جو ہے وزیر ہوا کرتے ہیں قطب کے، اور پھر جو ہے ان بدلا میں سے انتخاب ہوتا ہے، چن لیا جاتا ہے کسی کو، تو اس کو قطب کہا جاتا ہے۔ اور قطب جو ہے وہ ان تمام پورے اولیاء اللہ کے سرکل کے اوپر حاکم ہوتا ہے، اور
ہر علاقے میں قطب ہوا کرتا ہے، اور سارے قطب پر جو ہے ایک قطب الاقطاب ہوتا ہے۔ اس مقام پر جو ہے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر روشن ضمیر سر چشمہ سلطانی مشکل ہراسانی محبوب سبحانی حضرت قطب جیلانی سید میرا محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہیں، جو قطب الاقطاب ہیں۔ اور قطب الاقطاب پر ایک اور اونچا مقام ہے جس کو قطب مدار کہا جاتا ہے۔ تو قطب مدار جو ہے یہ اولیاء کے عروج کی آخری منزل ہے۔ اولیاء اللہ کی جو ہے پہلی جو منزل ہے وہ اخیار سے شروع ہوتی ہے اور قطب مدار پر جو ہے ختم ہوتی ہے۔ اور جو قطب مدار ہوتا ہے اس کی نشست یعنی اس کی بیٹھک اور اس کی جو ہے ہم نوائی جو ہے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا الیاس نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ہم نے آپ کو آج یہ تفصیل اولیاء اللہ کی اس لیے بتائی تاکہ جو ہے قطب مدار حضرت سید احمد بدیع الدین زندہ شمدار کے مقام کا آپ کو علم ہو سکے۔ حضرت سید بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقام قطب مدار پر فائز تھے اور ہیں۔ حضرت قطب مدار رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا میں نے ذکر کر ہی چکا ہوں کہ 242 ہجری کے اندر آپ پیدا ہوئے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کا اصول چلے آ رہا ہے کہ جب اولاد علی اور اولاد فاطمہ میں جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو جاتا ہے تو اس کو بسم اللہ شریف پڑھائی جاتی ہے۔ اس بسم اللہ شریف پڑھانے کی برکت سے اس کو قرآن کا علم آسان ہو جاتا ہے، اور یہی طریقے کو جماعت اہل سنت نے جو ہے اپنایا اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور آج بھی جو ہے ہزاروں جگہ جماعت اہل سنت کے لوگ اپنے بچوں کو جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہو جاتے ہیں تو ان کو بسم اللہ شریف پڑھاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بسم اللہ شریف کی برکت سے جو ہے اس کو قرآن کا اور دنیا کا ہر طرح کا علم عطا فرماتا ہے۔ دوسری فضیلت اس بسم اللہ شریف پڑھانے کی یہ ہے کہ بچہ جو ہے جب بسم اللہ شریف سے جس کی ابتدا کی جاتی ہے تو اس کا علم مکمل ہو جاتا ہے، نامکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو حاضرین، بسم اللہ شریف کی یہ برکت ہے۔ تو جب حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف جب 4 سال 4 مہینے 4 دن ہو گئی تو آپ کی جو ہے بسم اللہ شریف پڑھائی گئی، اور پڑھانے کے لیے جو ہے آپ کے جو ہے خود والد گرامی قدوۃ السالکین حضرت
سید علی حلبی رحمۃ اللہ تعالی نے خود پڑھائی، اس لیے کہ آپ سے زیادہ افضل اور فضیلت رکھنے والی شخصیت جو ہے اس دور میں اور کوئی بھی نہیں تھی۔ جب آپ کی بسم اللہ شریف پڑھا دی گئی تو آپ کو جو ہے حلب کے مدرسے میں پڑھانے کے لیے آپ کے والد گرامی لے گئے اور آپ کا مدرسے میں داخلہ کرایا، تو اس وقت میں وہاں کے جو مدرس تھے وہ ایسے پاکمال شخصیت تھی جو مرید اور خلیفہ تھے حضرت ابراہیم ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو تاج شاہی اور تخت شاہی کو ٹھکرا کر فقیری اور خدا طلبی کے لیے نکل گئے، اور جن کو علم اور فیضان حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے براہ راست ملا، اور کئی نعمتیں اور برکتیں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے جو ہے حضرت ابراہیم ادہم بلخی کو عطا فرمائی، تو حضرت سیدنا ابراہیم ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور مرید اور خلیفہ حضرت حذیفۃ المراشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیش کیا، جو آپ کے استاد ہیں۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو ہم کل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔